تو بہرحال آج میں کچھ باتیں چھوڑ گیا. میں کہا کہ قسمت ہوگی تو اس پاگل کی بات ہے کچھ ماننے لگ جائیں گے. تو ہمارا ملک ہے، ہم چاہتے اس میں رحمت ہو، اس میں دہشت گردی ختم ہو، اس میں یہ فرقے بازی، یہ تنظیمیں ختم ہوں. ان سے کچھ نہیں بنے گا جب تک کہ نبی کریم کی رحمت کی نظر نہیں آئے گی. ہم یہاں بھی جو تعلیم آپ کو دیتے ہیں 24 گھنٹے، نبی کریم کی مرضی پہ چلیں، ان کی باتیں مانیں، وہ اگر آپ کی سرپرستی کریں تو سب کچھ ہو جائے گا. حیات النبی ہے، سب کچھ دیکھتے ہیں. تو میرے دل میں جو آئی ہوئی ہے اور آتی ہے، آج میں اس کو نکال رہا ہوں. میں کہتا ہوں پاک جیسے سلسلہ ادریسیہ کو چلا رہے ہیں، وہی چلا رہے ہیں، ان کا فیض ہے نا، میرے باپ کا فیض ہے. آقا جی چلا رہے ہیں بھائی، آقا جی چلا رہے ہیں. فیض محمد مصطفیٰ سے آتا ہے، شیخ کے ذریعے سے آتا ہے. دوسری بات ہے تو ادھر سے نا. میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بھی وہ چلائیں. اگر یہ چاہتے ہیں پاکستان میں آقا جی دخل دیں اور رخ اس طرح سے زیادہ کریں، ویسے رخ تو ساری امت کی طرف ہے لیکن رخ زیادہ توجہ دیں. یہ اپنے اداروں میں جان کے ادارے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتے ہیں، وہاں یہ ایک بہت حال بنائے بڑا، اس میں 8 نمبر کاپی شائع کریں اور بار اس کے لکھیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ رحمت العالمین کی جگہ. ادھر یہ گیٹیاں شروع کرائیں، میں اجازت دے دوں گا. قرآن خوانی شروع کرائیں، آقا کو ہدیہ کرتے رہیں. اہل محبت آئے، جو اصول میں بتاؤں اس اصول سے وہ نعت خوانی سلسلہ ادریسیہ کے طریقے سے کریں. ہاں جی، وہ سب اس لیے ہو کہ آقا جی آپ ہمارے پاکستان پہ نظر کی کرم کریں تو ان کا رخ تمہاری طرف ہو جائے. کیا حرج ہے؟ ان کے آئے ہوں گے ادھر انٹیلیجنس والے دوسرے. یہ کیوں؟ خطرہ تو نہیں ہے. خطرہ ہمارا تمہارا عمل اپنے لیے ہے. میں خطرہ نہیں ہوں، نہ تم اپنے لیے کسی کے لیے خطرہ. تم خطرہ اپنے لیے خود بنے ہوئے ہو جب ان کی مرضی کو چھوڑ کر اپنی مرضی چلاتے ہو. اور وہ حیات النبی ہیں، کہتے ساری کائنات کو میں دیکھتا ہوں. ایسے فرمایا. آپ کو شک نہیں کرنا چاہیے. کہا جیسے میں اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں ایسے تم میرے سامنے ہو. تو ہم مانتے ہیں آقا جی نے کہا ہمارا ایمان ہے، چاہے ہم کو پتہ چلے نہ چلے، کہا انہوں نے. تو ایسے اپنے پاکستان میں، ملتان میں یا اسلام آباد میں جو طریقہ کرو میں تو یہ میرے پاس تو یہ آئیں گے نہیں. میرے پاس آئیں میں ان کو مشورہ دوں گا، لیکن مشورہ ایسا نہیں دوں گا. یہ پڑھے لکھے ہیں تو میں بھی ادھر سے فائدہ، میں ان کا باپ ہوں انشاءاللہ. ان کو یقین دلا دوں گا کہ ایسے نہیں کہوں گا. یہ پتہ کیا سوچیں، کہیں گے یہ مشورہ دے گا قرآن پہ چلو، حدیث پہ چلو. یہ مشورہ میں نہیں دوں گا. میں مشورہ یہ دوں گا جہاں استخارہ کرنا گناہ ہے. سمجھتے اگر آقا جی کوئی حکم جاری کریں یا کچھ کہیں، ان کی بات کو ماننے میں استخارہ کرنا چاہیے. خنزیر ہے، کافر ہے. نبی کی بات، نبی تو اللہ کی زبان ہے، نبی تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. ادھر استخارے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اشارہ میں نے آپ کو دیا ہے اگر سمجھتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں پاکستان میں وہ مداخلت کریں. ہمارے ملک کو بنائیں. ہماری عوام جو اسی ہے نا، عام عوام عذاب میں ہے. کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، خودکشیاں کرتے ہیں، ریلوں میں مرتے ہیں، گھر میں ان کی بیٹیاں فاقے سے پڑی رہتی ہیں. وہ سب ٹھیک کر دیں گے. خدا کی زباں ہے وہ حضرت محمد، جدھر ان کا رخ ہے بہاریں ادھر ہیں. تو ہم چاہتے ہیں وہ مداخلت کریں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تقاضا کرم میں ایسا کہنا بھی نہیں چاہیے، لیکن کی ذات بہت بڑی ہے. تقاضا کرم میں کہہ دیں تو کرے نہ کریں ان کی مرضی. مداخلت کرے معافی تو دے ہی دیں گے کہ تم اتنی بڑی بات کہتے ہو، میری قدر عظمت بہت ہے اللہ کے ہاں، اور تم اس طریقے سے کہتے ہو. تو ہم مجبور ہیں، ہم آپ کے سوا کہاں جائیں. قیامت میں لوگ مجبور ہوں گے، نبی جواب دے دیں گے، ولی جواب دے دیں گے. وہ آقا جی کے پاس جائیں گے، آقا جی کہیں گے میں تم کو چھڑا دوں گا. یہ حدیثیں صحیح ہیں، صحیح حدیثیں.
تو یہاں بھی وہ چھڑا سکتے ہیں، وہاں بھی چھڑا سکتے ہیں، ہر وقت رحمت ہے۔ تو یہ ایک ادارہ بنائیں اپنے ملکوں میں، بڑے شہروں میں، بڑے بڑے حال بنائیں، اس حال میں لکھ دیں حال کے بعد وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ حال آقا جی کے نام پہ قائم ہو، طریقہ ادریسیہ کی نسبت سے ہوتا ہے نا، ایسے نہیں ہوگا نا۔ ہاں، تم نسبت میں جو آئے ہو، آپ نے فضل کرم دیکھا تو آتے ہو نا، ایسے تو نہیں آتے ہو، ڈائریکٹ تو نہیں ہوگا نا۔ تو نسبت ادریہ سے میں اجازت دے دوں گا، باقی ان کی مرضی ہے، میں تم کو ان کے سامنے دھکیل دوں گا اور خاموش ہو جاؤں گا۔ تو اگر وہ چاہتے ہیں اجازت لیں، میری طرف سے اجازت لے کے جائیں، حال بنائیں شہروں میں اپنے، وما ارسل رحمت العالمین لکھیں، بہت بڑا حال ہو، اس میں قرآن خوانی ہو آقا کی محبت کے لیے، کہ ان کو ہدیہ کریں، ان کے لیے درود شریف ہو، کشتیں لے جائیں وہ وہاں لگائیں، ہیں جی۔ تو یہ اجازت اگر وہ چاہیں تو میں دے دوں گا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، کیونکہ جہاں سے اجازت ملتی ہے سمجھو کہ اس سفیر نے تم کو رستہ کھول دیا، یہ ایسا کچھ سمجھے، میں اس میں بہت ڈر کے اللہ کی قسم بول رہا ہوں۔ اگر انہوں نے تمہارے پاکستان کو جیسے نہ خاص رخ دے دیا، ساری بلائیں دور ہو جائیں گی، ساری آفتیں دور ہو جائیں گی، ہر مصیبت حل ہو جائے گی۔ تو اتنا میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں، سلسلہ حدیثہ سے تمہارے لیے، حکومت کے لیے سفارش۔ وہ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا، اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں استخارہ کا یا بتاؤں گا یہ چیز ہے آقا نے، وہ تو ان کو بھی پتہ ہے، مولوی کہتے ہیں، وہ مانتے نہیں ہیں، مانتے بھی ہیں تو کہتے ہیں ایسے کہا ہے تو اللہ توفیق دے، لیکن جس وقت یہ کہا جائے گا اس وقت وہ یہ کہتے ہیں ایسے کرو، اس وقت کسی کی ہمت ہوگی وہ نہ کرے، نہیں ہوگی۔ لیکن ان کو کیسے یقین آئے اس وقت یہ ایسے کہہ رہے ہیں حضرت مصطفیٰ، یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا بیچ میں، تو یقین دلانے کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پہلے نیت کرے، اتنی بڑی نعمت عظمیٰ کی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، تمہاری حکومت کو۔ اگر یہ حکومت اپنا اس بات کو مانے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں پاگل ہوں، یا وہ سمجھیں گے یہی کہے گا خدا تو کی بات ہے، شریعت ہے، ہم تو بل پاس کر رہے ہیں، ووٹ لے رہے ہیں، یہ بھی بات نہیں ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں ان کو رخ دیں تو میں اس کی گارنٹی ضمانت تو نہیں دے سکتا ہوں، تقاضۂ کرم میں کہتا ہوں شاید معجزہ ہو جائے، وہ اس سفارش ادریسیہ کے ذریعے سے شاید وہ کرم کر دیں اور حکومت کو رخ دے دیں، تھوڑی بات ہے۔ جیسے تمہارا ایک جان سے ہی جاتا یا ساری عمر جیل میں ہی مرتا، طریقہ ادریسیہ سے سفارش گئی اور مکے میں مزے کر رہا ہے، ورنہ چھوٹنے والا تو نہیں تھا، نہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے۔ یہ معجزہ محمدی ہے، سفارش گئی ہے طریقہ ادریسیہ سے۔ میں چاہتا ہوں سارے ملک کا بھلا ہو جائے، لیکن وہ کر سکتے ہیں، وہ سارے کائنات کا بھلا کر سکتے ہیں۔ وہ محبوب سبحان محمد ہے، خدا مانگتا ہے جو کہہ دے محمد۔ میں تو ان کا مسئلہ کہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں اور حکومت کے کوئی آدمی بھی آتے ہیں یہاں تو یہ مشورہ ان کو دیں، یا میرے پاس آئے، وہ صدر آئے، وزیر اعظم آئے، نہیں آئے تو اس کی مرضی ہے، کہ نبی کی نسبت کو عظمت ہے تو میں تو نہیں جا سکتا کسی قیمت پر، یا پھر وہ ادھر سے میرے سے اجازت لے لیں، میں طریقہ ادریسیہ سے سفارش کے صوت سے، یعنی صحیح ہے غلط ہے وہ اللہ جانے، اجازت دے دوں گا، یہ حال بنا لیں اپنے، آقا کی محفل لگائیں روز، اس پہ قرآن خوانی کریں، درود شریف پڑھیں، اور جو چیزیں بتاؤں، ہاں جی، اور آئندہ کے لیے جس لیڈر کو وہ لگائیں اپنے ملک میں، اس سے 5 وقت کی نماز کا عہد، اگر وہ چاہے کہ اسے رخ مصطفیٰ نصیب ہو، تو ہر لیڈر ایسا رہے پاکستان میں جو 5 وقت کی نماز نہ چھوڑے، اور نبی کریم نے جو باتیں کہی ہیں یعنی حکمن وہ مانے، اور 8 نمبر تک یہ پڑھ لے، پھر وہ سربراہ بنے، ادھر جائے، جاپان جائے، جہاں جائے۔ اگر 5 وقت کی نماز کا وہ عہد نہیں کرتا تو اس میں خیر ہوگی؟ کہاں خیر ہوگی؟ اور نبی کریم کے حکموں کی اہمیت نہیں دیتا، ہاں جی، تو اس کو وزارت میں نہ رکھیں، کسی چیز نہ رکھیں۔
یہ مشورہ بیچ میں، یہ کریں نہ کریں آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں ایسے معجزے ہوئیں آپ حیران ہو جائیں یہ کیا ہو گیا، تو حیران تو آپ ہوں گے۔ جہاں آقا جی رخ دیں گے ہاں جی تو وہاں کیا کچھ رحمت اور نعمت اور کرم معجزے نہیں اتریں گے۔ اب بھی جو لوگوں پہ اتر رہے ہیں یہ دوسرے ملکوں سے سفر کر کے آتے ہیں، تو یہ ان کے کرم کی نظر ہے کہ ان کے کام بنتے ہیں، لندن سے آ جاتے ہیں، امریکہ سے آ جاتے ہیں، ہر جگہ سے آتے ہیں، پتہ یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں پاکستان کا بھی کچھ بن جائے، تو بنانے والے تو وہی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ، تو وہ بہانہ بنانا ہے، جیسے کہتے ہیں ان کے آگے زاری کرنی ہے، ان کے پیر نہیں پڑنا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کی طرح نہیں ہے نا، کتابوں سے چلتے ہیں، ہم فیض سے چلتے ہیں، ہم ان کو حیات النبی مانتے ہیں اور حقاً ہے حیات النبی۔ اور علماء لوگ باتیں مانتے نہیں، مانتے کہتے وہ تھے چلے گئے، ہم کہتے ہیں تم کو غلط فہمی، تھے نہیں، وہ ہر وقت ہیں، وہ نہ ہو تو کائنات نہ ہو، رحمت للعالمین۔ یہ ایک میری محبت کے تقاضا، اپنی قوم کے ساتھ وفا، اپنے ملک کے ساتھ وفا، میں آپ کے ساتھ اتنا کر سکتا ہوں۔ اور اس میں میں بات بھی بتا دی ہے کہ ان کو اس چیز کا استخارہ نہیں کرنا پڑے گا، ایسی فضا اگر قائم ہو جائے، اگر دعا قبول ہو جائے ہاں جی، تو اس کا پھر طریقہ حکمت کا دوسرا ہوگا، کیونکہ یہ باتیں کچھ مجہول کی جاتی ہیں کہ اس وقت تو انہوں نے کہا ہے یہ کہو، اب تم کو کیسے یقین دلائیں ہم اس نے اس وقت یہ کہا ہے۔ اس کے یقین کے لیے کوئی حکمت ہوگی جس سے تم کو 100% یقین ہو جائے گا انہوں نے کہا ہے۔ جیسے مثلا ایک مثال دے دوں، آقا جی نے کسی کو کہا کہ فلانے کے پاس جاؤ، اس سے آپ اندازہ لگا لیں، مثال دینی چاہیے نا، ایسے تو کوئی نہیں مانتا نا، انہوں نے کہا تم کہہ دو، تو انہوں نے کہا، وہ کہ ہم کو بھی یقین ہے نا، انہوں نے کہا نہیں کہ اس وقت کیا فرما رہے ہیں۔ یہ چھوٹی بات ہے بڑی بات ہے، عقل تصور سے باہر بڑی بات ہے، لیکن میں ان کے تقاضۂ کرم پہ جرأت کی ہے تو اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہوں۔ تو اس کی مثال دیتا ہوں، جیسے یقین اس کو بن جائے کہ واقعہ انہوں نے سوچ کہا۔ مثالیں تو اور بھی ہیں لیکن ایک دے دیتا ہوں۔ آقا جی نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی کو فلانا تاجر ہے ہماری محبت والا ہے، اس کو جا کے بولو کہ مجھے 1000 ریال دے دے، اور اس کو کہو، اس تاجر کو، تم نے اس کو کبھی نہیں دیکھا، اس نے نہیں دیکھا، لیکن تم اس کو کہو کہ مجھے حضرت محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے اور کہا 1000 ریال دے دو مجھے، تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ بھیجا ہے نہیں بھیجا۔ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، جھوٹی حدیثیں بھی لکھ لیتے ہیں، تو اس کو یقین دلانے کے لیے میں نے بھیجا، کہنا آقا جی کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ رات کو 1000 درود پڑھ کے سوتے ہو اور تم نے کسی کو نہیں بتایا ہے، ادھر سے بھی وہ چونک جائے گا واقعہ ایسا پڑھنا۔ کہا پھر اس کو کہنا آگے، فلانی رات تم نے 1000 نہیں پڑھا تھا، 500 پڑھ کے سو گئے تھے۔ ماشاءاللہ، دیکھا، تاکہ یقین آ جائے ان کا بھیجا ہوا ہے۔ اس کو کیسے پتہ چل رہا ہے ایسی مخفی بات، اور تم نے 500 پڑھا، 1000 پورا نہیں کیا۔ اس نے جا کے گیا وہ شخص تاجر کے پاس، اس کی دکھا دی کہ حضر موت کا تاجر ہے، کہتے ہیں السلام علیکم، وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہا مجھے نبی کریم نے بھیجا آپ کی طرف، اور کہا اس کو بولو تم کو 1000 دے دے، میں نے بھیجا۔ وہ چپ ہو گیا سن کے، یہ کیسی بات۔ اس نے کہا تم کو بتاؤں انہوں نے بھیجا نہیں بھیجا، تم کو یقین آ جائے۔ کہا ہاں کچھ تو بتاؤ نا مجھے، کچھ یقین بھی تو آئے نا، بھیجا ہے کیسے بھیجا ہے، اب ایسے ہی معلوم ہے تم کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا تم نے آپ نے مجھے ایک دوسرے کو کبھی دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا ہے۔ پھر آپ کیسے مانیں گے؟ انسان کی اٹھتا بیٹھتا کچھ اعتبار ہوتا ہے، نہ اٹھے ہیں نہ بیٹھے ہیں آپس میں۔ تو کہا تو میں تو ایک بات بتاؤں تمہیں، آقا نے بھیجا، اس کی دلیل کیا ہے کہ تم نے کسی کو نہیں بتایا آج تک، تم ہمیشہ 1000 درود پڑھ کے سوتے ہو محبت سے آقا جی پر۔ بولا یہ صحیح ہے، میں بتا نہیں کرتا ہوں۔
کہا فلانی رات کو تم نے 500 پڑھا تھا 1000 نہیں پڑھا تھا. آقا جی کہتے ایسے ہو گیا. کہا یہ بھی صحیح ہے. یقین آ گیا, واقعہ بھیجا. تو یقین کے لیے کوئی ثبوت ہونا. پھر اس نے محبت والا تھا, پوچھا انہوں نے کہا تھا. کہاں انہوں نے کہا تھا. پھر کہا بھول چوک تو نہیں ہے آپ کو کچھ بیچ میں. کہا نہیں. ایسے باتیں پلٹاتا گیا وہ. پھر آقا جی کا نام لیتا گیا. جتنی دفعہ لیتا گیا وہ انگلیوں پہ اتنے 1000 گنتا گیا. جیسے لطف اندوز ہو رہا تھا, خوش ہو رہا تھا. اس نے خیر جھلا کے کیا تم کو ادب نہیں ہے, گھڑی گھڑی پوچھتے ہو. انہوں نے کہا تھا ادب نہیں ہے تم کو. کہا ادب ہے, بس میں چاہتا ہوں انہوں نے کیسے تم کو بھیج دیا میرے پاس, اور مجھے یقین دلانے کے لیے کیسے حکمت کی میرے اندر کی بات تم کو بتا دی. واقعہ انہوں نے بھیجا ہے. میں پوچھتا جاتا, تم کہتے جاتے جتنے بھی بنتے لاکھوں بنتے میں تم کو دیتا. اب 15-20 ہزار ریال بن گئے. جب میں پوچھتا تم کہتے ہاں انہوں نے کہا بہانے بہانے. تو میں گنتا چاہیے 20-25 ہزار ریال ہیں لے جاؤ, 1000 نہیں. دیکھا ایسے اور بھی واقعات ہیں, ہو جاتے ہیں. تو مطلب میرا اس سے ہے کہ انہوں نے ابھی کہا ہے نہیں کہا ہے, ایسا مسئلہ وہ بنا دیں گے اگر وہ بنانے چاہیں. کہ میں کون ہوتا ہوں ایسی باتوں میں دخل دینے والا, لیکن میں نے ان کے ایسے کرم کے تقاضے دیکھے ہیں. اوف. تو میں امید کرتا ہوں سلسلہ ادریسیہ جو سفارش جائے گی پاکستان کے لیے, شاید وہ مہربانی کریں یا حکمت سے تقاضے سے خاموشی اختیار کریں. میں اس کی ضمانت نہیں دے سکتا ہوں, لیکن یہ کہہ سکتا ہوں وہ ایسا کر سکتے ہیں. وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے, ناممکن کو ممکن کریں. اگر ذرا سی توجہ دے دی نا سے, خدا کہ تمہارا پاکستان گلستان بن جائے گا. واللہ قسم رب دی سو, قسم رب دی سو. ان کی مانتی ہے. میرے پاس آ کے مشورہ کریں, یا یہ اداروں میں ایک حال بنائیں, 8 نمبر کاپی لوگوں کو سکھائیں, یہ چیزیں جاری کریں اپنے ملک میں تاکہ فیض محمد آئے. باقی وہ مداخلت کریں, اس کا میں نے طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے, اور وہ اگر چاہیں گے تو یقین کی صورت بھی پیدا کر دیں گے. جیسے میں نے واقعہ سنایا ہے کہ کسی پوتی خان کو اگر خبر بھیج دے تم نے ایسے کیا ہے, ایسے کیا, ایسے کرتا ہے, اس کی تو جان منحوسی نکل جائے گی, مر ہی جائے گا ادھر. پھر پوچھوں گا اب بتا محمد مصطفیٰ نے کیا کہا, بس اللہ دا واسطہ ہی بخشتا ہوں. ہاں تو آقا جی کے معاملے کچے تو نہیں ہوتے, ایسے ہی کہہ دو آقا جی. اور جو اتنی بڑی بات کی اللہ سے 1000 معافی مانگتا ہوں, لیکن کہتے وطن کی محبت ایمان ہے. قائد اعظم نے تمہارا ڈھانچہ بنایا, اللہ مجھے فوق میں تمہارے اندر عشق کی, ایمان کی, آقا جی کی جڑ لگا دوں انشاءاللہ. وہ اپنی جگہ, ہم اپنی جگہ. تو میری بات کچھ سمجھ میں آپ کے آ گئی ہوگی, پیچیدگی ہے اس میں, لیکن ان کا یقین بن جائے گا کہ جب کو آقا جی نے اسرار کھول دیے نا, پھر کہوں گا بتاؤ اس وقت کیا کہتے ہو. مان جائیں گے کہ اب مانتے ہیں. تو منوانے والے آقا جی منوانے گے, لیکن اب یہ ان کے کرم پر ہے. تو ہماری طرف سے یہ جیسے ایک اپنی قوم, اپنی عوام کی محبت کے لیے کہ آقا جی جیسے طریقہ ادریسیہ کو چلا رہے ہیں, ہیں جی, ایسے پاکستان کو بھی چلا دیں, کیا حرج ہے. تھوڑی سی مداخلت کر دیں, تھوڑی سی مداخلت ایسے کر دیں. سبحان اللہ, رحم ہی رحم, کرم ہی کرم ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں آپ ان سے بات چیت کریں, ان کی مرضی ہے. ادھر تو وہ آئیں گے نہیں, مر جائیں گے نہیں آئیں گے, کہ ان کی پھوتی کو داغ لگتا ہے. شیخ امین کی وجہ مشورہ کریں. شیخ امین کون ہوتا ہے؟ شیخ امین کون ہوتا نہیں ہوتا کو چھوڑ دو, لیکن وہ محمد ہے, تم کو پتہ نہیں وہ کون ہوتے ہیں. میں تو ادھر کی بات کر رہا ہوں, اپنی تھوڑی کر رہا ہوں. بس یہ میری تمنا اپنے ملک کے لیے, اگر ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں تو میری جو نیت ہے اپنے ملک کے لیے, عوام کے لیے, خدا قبول کرے.